بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کا ایک تازہ کلپ قرآن کلاس نمبر 152 کے نام سے سامنے آیا ہے۔ اس میں فلم کی اہمیت پر مرزا نے روشنی ڈالی ہے، وہ آپ سن لیں۔ یہ صرف بیان کرنا، سن لینا، پڑھ لینا بڑا آسان ہے۔ میں نے جب تک یونس علیہ السلام سے متعلق وہ فلم نہیں دیکھی تھی نا، تو مجھے کبھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنا اس کا مطلب کیا ہے۔ سمندری طوفان کا آنا، پھر سمندر میں ان کو پھینکا جانا، کیا غوطہ لگا۔ صرف فلم میں انہوں نے گوروں نے فلمایا ہے یونس علیہ السلام کے اوپر، جو جونا کے اوپر فلم بنائی ہے، وہ دیکھ کے انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہوگی۔ تو وہ جب میں نے فلم دیکھی نا تو مجھے آئیڈیا ہوا، میں نے کہا یار ہم تو بڑا لائٹ لے رہے تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہم تو معجزے کے طور پہ سے لیتے ہیں، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ تو وہ فلم میرے خیال ہے ہالی ووڈ نہیں بنائی ہے، بڑی اچھی فلم بنی ہے۔ یوٹیوب پہ بھی اس کی کمزور کوالٹی والی اویلیبل ہے، ویسے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ میں نے جو پچھلی قرآن کلاسز کے اندر سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کیا، تو وہ میں نے پھر ہمارے جو ہدایہ پورٹر والے بھائی ہیں انہیں میں نے وہ ویڈیو بھجوا دی ہے۔ میں نے کہا آپ جیسے ہی آپ کو ٹائم سپیئر ہوتا ہے نا، تو وہ اس فلم کے سین جوڑ کے نا وہ آپ اس کو بنائے تاکہ لوگوں کو ذرا اس چیز کا احساس ہو۔ احساس اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک ویڈیو کی شکل میں سامنے نہ آئے۔ واللہ جب تک میں نے وہ ایران کی وہ فلم نہیں تھی دیکھی تھی نا سیدہ مریم کے اوپر، تو میں سیدہ مریم کو بڑا لائٹ لے رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اس پھر ہیکل سلیمانی میں ان کے لیے کمرہ علیحدہ بنانا پڑا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مشرقی کنارے میں ان کے لیے، کیونکہ باقی تو مرد تھے، سارے بچے تھے، یہ ایک بچی تھی۔ قرآن کریم میں تو کہیں نہیں ہے کہ مشرقی کنارے میں ان کے لیے کمرہ بنایا گیا، البتہ یہ سین اگر فلم کے اندر دکھایا گیا ہو تو الگ بات ہے۔ اور بچی کیا 9-10 سال کی بچی چھوٹی سی، اور وہاں وہ پانی بھرتی ہے، جو لوگ وہاں زیارت پہ آتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے، پھر ہیکل سلیمانی کی وہ صفائی کرتی ہے چھوٹی سی بچی۔ یقین کریں وہ جو انہوں نے فلم میں فلمایا ہے نا، وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے اتنی چھوٹی سی بچی کو خدمت میں دیکھتے ہوئے۔ آنسو تو نہیں رکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کا اس عمر میں آنے والے لوگوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، کیا یہ بات قرآن کریم کی کسی آیت میں ہے یا کسی حدیث میں بھی ہے؟ تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم ہر دفعہ پڑھ کے گزر جاتے تھے کہ بچی وقف کر دی۔ میری بھی اپنی 2 بچیاں ہیں، چھوٹی سی بچی انسان پرماننٹلی وقف کر دے، پھر ماں مرتے دم تک ملی نہیں ہے، چھپ چھپ کے ضرور دیکھتی رہی ہے، ملی اس لیے نہیں کہیں بچی دوبارہ سے ظاہر ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ اس اپنے منصب سے نہ ہٹ جائے۔ آپ اس ماں کی تکلیف کا اندازہ کریں، وہ ماں اسی تکلیف میں فوت ہوئی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ ان کو چھپ چھپ کر دیکھتی تھیں، لیکن ملاقات کبھی نہیں کی اور اسی تکلیف میں فوت ہو گئیں۔ یہ بات قرآن کریم کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ فلم کا سین تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن قرآن کریم کی آیت یا کوئی حدیث بھی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ تو وہ انسان، وہ پھر آخر پہ انہوں نے فلم اس پہ ہی کنکلوڈ کی ہے، جب وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے آتی ہیں تو وہ تمام کاہن اور پریسٹ جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جنہوں نے حضرت زکریا کو قتل کرنے کی سازش کی، مریم سے جالس ہوتے تھے اور مریم کو وہ بدکار عورت کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارا کچھ کرتے تھے، ان ساروں کی وہاں چیخیں نکل گئیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے کہ ایک بچہ جو ہے وہ شیرخوار بچہ ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے۔ اب یہ سارا منظر جب آپ کے سامنے وہ انہوں نے وہاں پہ فلمایا، آپ کو وہاں پہنچا دیا جی۔ کہاں پہنچا دیا ہے؟ گوروں کے پاس۔ تو انسان جب تک یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے نا، تو انسان کو یہ واقعات تو بس ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی فلم بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ایک نوحہ نام کی، اس میں کچھ یعنی وہ ایک بے حیائی والا ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن باقی جو کشتی انہوں نے بنائی ہے، جس طرح وہ جانور سوار کرتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ کشتی چلتی ہے، تو یہ فلمز جو ہے نا ایک ذریعہ ہے بہرحال اس ماڈرن دور میں ایک دعوت پہنچانے کا۔ یعنی خود مرزا مان بھی رہا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی دکھائی گئی ہے، پھر بھی مرزا کہتا ہے کہ جو فلمیں ہیں دعوت پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ میری مرضی سے نہیں بنی ہے، اگر میری مرضی ہوتی تو میں نہ بنواتا، لیکن چونکہ اب بن چکی ہوئی ہے تو جو لوگ اس لیول کے اوپر کوئی اپنی تھاٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں
ایمان کے اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ کہ جو روزانہ کوئی نہ کوئی ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلم دیکھتے ہیں، تو سرکار ہم انہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں، آپ عمر سیریز بھی دیکھیں، جونا فلم بھی دیکھیں، اور مریم مقدس بھی دیکھیں۔ اگر یہ فلمیں درست ہیں، پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ اگر میری مرضی ہوتی میں نہ بناتا؟ اور اگر یہ فلمیں غلط ہیں اور واقعتاً غلط ہیں تو پھر ان کے دیکھنے کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر مرزے کا کوئی شاگرد یہ کہے کہ جی یہ ترغیب ان لوگوں کے لیے دینا مقصود ہے جو ہالی ووڈ اور اس طرح کی فلمیں، غلط فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، تو ان کو ترغیب دینا مقصود ہے، تو سوال یہ ہے کہ مرزا خود یہ فلمیں کیوں دیکھتا ہے؟ اور مرزے کو پتہ بھی ہے کہ ان میں بے حیائی ہوتی ہے، پھر بھی مرزا دیکھتا ہے اور ترغیب بھی دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر فلمیں دیکھ دیکھ کر جو سین مرزا فلموں کے اندر دیکھتا ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بیان کرتا ہے، ان کی تحقیق کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اس کو۔ اس کا کچھ نمونہ اسی کلپ میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور کچھ نمونے اس سے پہلے والے کلپ میں ہم دکھا چکے ہیں۔ بہرحال اب فیصلہ آپ کریں کہ مرزا علمی کتابی ہے یا فلمی فراڈی ہے۔